آج کے آپ اس جمعے میں آپ حضرات کے سامنے حالات حاضرہ کے مطابق، یعنی جو دور ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں، اس کے تعلق سے دو نصیحتیں ہمارے لیے بڑی ضروری ہیں کہ اس وقت ہم ان دو باتوں کو سمجھیں۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ ان دو باتوں میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ ہم نے ان کا ادب اور احترام چھوڑا ہے کہ جن سے ہمیں دعائیں ملتی ہیں، ان سے ہم نے عقیدت اور محبت کو چھوڑا ہے کہ جو ہمیشہ ہماری فکر کرتے ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ وہ سب سے پہلے نمبر پر ہمارے والدین، ہمارے ماں باپ ہیں۔ کیونکہ دنیا میں آپ کسی سے تعلق رکھ کر دیکھ لو، ہر انسان اپنے مطلب سے آپ سے بات کر سکتا ہے، اور ہر انسان اپنی محنت کا آپ سے صلہ اور پھل مانگتا ہے۔ ایک ماں باپ دنیا میں ایسی ہستی ہے جو اولاد سے بے مطلب کے پیار اور محبت کرتی ہے، اور اپنی محنت و مشقت و قربانیوں کا آپ سے کوئی انعام اور اکرام، کوئی پھل نہیں مانگتی۔ جو ہمیشہ آپ کی فکر کر سکتی ہے وہ ہستیاں ماں باپ ہیں، وہ والدین ہیں جو ہمیشہ آپ کی فکر کرتے ہیں۔ اور آج کے حالات یہ ہیں کہ ہماری نئی نسل نے ماں باپ کا احترام کھو دیا ہے، ان کی قدر، ان کا مرتبہ کھو دیا ہے۔ ماں باپ کے علاوہ ہر ایک آدمی کی عزت کرنے تیار ہیں، ماں باپ کے علاوہ ہر ایک سے نرم لہجے میں بات کرنے تیار ہیں، ماں باپ کے علاوہ ہر ایک کے لیے کرسیاں چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جب ماں باپ کا نمبر آتا ہے تو ان سے نرم آواز میں بات کرنے کے لیے بھی ہم تیار نہیں۔ جبکہ کم سے کم ہم انہیں اتنا تو درجہ دے سکتے ہیں کہ جہاں ہم غیروں سے حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، نرمی سے بات کرتے ہیں، عزت سے بات کرتے ہیں، ادب اور احترام کرتے ہیں، غیروں کے لیے ہم اتنا کچھ کرتے ہیں، اور وہ ماں باپ جو ہمارے اس ادب اور احترام کے حقدار ہیں، ہم ان سے صرف نرمی سے دو میٹھی باتیں کرنے کے لیے بھی اس وقت تیار نہیں۔ بلکہ حالات یہاں تک ہیں کہ آج بچوں کو، نوجوانوں کو اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھنے تک کی بھی مہلت اور فرصت نہیں ہے کہ 10 منٹ 15 منٹ ماں باپ کے پاس بیٹھیں تاکہ ان کا دل خوش ہو اور انہیں کچھ اپنی طبیعت بتائیں، وہ آپ کو اپنی طبیعت بتائیں۔ اتنا ہم موقع نہیں دے رہے کہ ماں باپ کے پاس بیٹھ کے کچھ وقت ہم گزاریں۔ اگر بیٹھتے ہیں تو اس حال میں بیٹھتے ہیں کہ ہاتھ میں موبائل ہے اور انگلی لگاتار چل رہی ہے، نگاہیں موبائل پہ جمی ہیں، ماں باپ کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں چل رہا، وہ کیا ہم سے چاہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں چل رہا۔ تو یہ ہستی نمبر 1 ماں باپ ہیں کہ جن سے ہمیں محبت، عقیدت، احترام کرنا چاہیے، اور اس کے بدلے میں ان سے ہمیں لاکھوں کروڑوں دعائیں ملا کرتی ہیں، ہمیشہ دعائیں ملیں گی۔ اور دوسری جو ہستی ہے اس کے علاوہ، وہ ہمارے دین کے رہبر رہنما علماء کرام ہیں، کہ ہم اس دور میں دیکھتے ہیں کہ جو عالم دین ہیں، علماء کرام ہیں، ان سے ہماری عوام بڑی دور ہے۔ جو ہمیں ان کا احترام اور قدر اور عزت ہمیں کرنا چاہیے وہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ بعض مسجدوں کے حالات ایسے ہیں کہ وہ اپنے امام کو امام کم اور غلام زیادہ سمجھتے ہیں۔ عوام یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنے امام کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچاتے رہیں، اور جیسے ہم کہیں امام ویسا کرتے رہے تو امام کی بہت تعریف کریں گے، اور جیسا وہ کہیں اگر امام ویسا نہ کرے تو وہ دل میں حسد و نفرت لے کر کسی مدعے پر لا کر پھر امام کو مسجد سے نکال دیتے ہیں۔ یہ آج کے بالکل تازہ اور زندہ حالات ہیں، اور امام اس بات پر بولتے ہوئے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہم کیسے بتائیں، ہم کیسے سمجھائیں عوام کو، کہ عوام کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ تو اپنی عزت کرانا چاہتے ہیں۔ میرے پیارے، میں اس لیے آپ حضرات تک یہ بات پہنچا رہا ہوں، مقصد یہ نہیں کہ آپ میری عزت کریں گے، میرا احترام کریں گے۔ میں کتنے دن آپ کے سامنے رہ سکتا ہوں؟
کوئی پتہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں زندگی کا، کب انسان کو کیا بیماری آ جائے، کیا مرض آ جائے، جیسا کہ آپ نے ابھی دیکھا کچھ دن پہلے، کس کے ساتھ کیا ہو جائے کوئی پتہ نہیں۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس نیت سے اور اس ایمان اور عقیدے کے ساتھ ہم اپنا نظریہ یہ بنا لیں کہ یہ جو مصلی امامت ہے، اس پر رہنے والا جو ہے وہ نائب رسول ہوا کرتا ہے۔ ہم اپنا نظریہ بنائیں کہ جو اس مصلی پر نائب رسول ہوگا، ہمیں ہر حال میں اس کا ادب اور احترام کرنا۔ ضروری تھوڑی ہے کہ ہم ہی رہیں گے، اور ہم رہیں گے تو کب تک رہیں گے؟ ہم رہیں گے کب تک رہیں گے؟ ہم جائیں گے، ہمارے بعد کوئی دوسرا آئے گا، دوسرا جائے گا، اس کے بعد کوئی تیسرا آئے گا، اور یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا، یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہے گا۔ لیکن اگر ہم نے اپنا نظریہ نہیں بدلا تو ہم امام بدلتے رہیں گے، امام پہ امام ہم بدلتے رہیں گے، اور ہماری جنریشن جو نئی نسل ہے وہ ان باتوں کو دیکھ کر نہ تو کبھی امام بننا پسند کرے گی اور نہ وہ کبھی امام سے محبت کرنا پسند کرے گی۔ یہ حالات ہیں تازہ۔ کسی کے بچے صاحب پوچھ کے دیکھیے کہ اگر تجھے مسجد کا امام بنایا جائے تو تو بننے کے لیے تیار ہے، تو وہ یہ کہتا نظر آئے گا کہ میں مزدوری کرنے تو تیار ہوں لیکن مسجد کا امام بننے کے لیے تیار نہیں۔ اور کس سے نفرت، کس سے عداوت؟ وہ امام مسجد کا کہ جو جس مسجد کا امام ہوتا ہے، اس مسجد کے جتنے مقتدی ہوتے ہیں ان تمام کے گھروں کے لیے خیر و برکت کی دعا وہ پہلے کرتا ہے۔ کسی کے والدین کا، کسی کے گھر کا کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا وہ کرتا ہے۔ کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے شفا یابی کی دعا وہ کرتا ہے۔ ارے تو ہمیں تو تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ آپ ایسے سے دل میں حسد اور نفرت اور دشمنی رکھ کر چلتے ہیں کہ جو آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہو۔ بڑے تعجب کی بات ہے۔ یہ میں نے ایک جملہ سنا کہ مزرے کے اندر ایک امام صاحب تھے اور وہ کسی کے گھر پر فاتحہ میں تھے اور وہ دعا کرنے کی تیاری میں تھے، تو ایک صاحب نے ان سے کہا کہ آپ نے وہ سورت تو پڑھی نہیں؟ تو انہوں نے کہا اگر نہیں پڑھی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ فاتحہ نہیں ہوئی، فاتحہ تو ہو گئی۔ تو ان کے اندر اتنا حسد و اتنی نفرت، اتنی دشمنی ان کے اندر پتہ نہیں وہ کب سے پل رہی تھی کہ انہوں نے فوراً اس وقت ایسا جملہ کہا کہ جو امام کی شان کے بے حد خلاف تھا۔ تو یہ حال ہے ہمارا، یہ حال ہماری قوم مسلم کا اس وقت چل رہا ہے۔ مسلمانوں ذرا سوچو اور غور و فکر کرو کہ جن سے ہمیں محبت کرنا چاہیے ہم ان سے دشمنی، عداوت و نفرت رکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے نمبر پر آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے مقام پر ہمارے ماں اور باپ ہیں، والدین ہیں، جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں اور بڑی محنت، مشقت اور پریشانیوں کو برداشت کرتے ہیں، اور ہم ان سے محبت نہیں کرتے۔ یہ بڑی کم عقلی و بے وقوفی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہمارے دین کے علماء کرام ہمارے رہنما ہیں کہ جو ہمارے لیے رات دن محنت، مشقت، دعائیں کیا کرتے ہیں، اور ہم اس کے باوجود بھی انہیں ہم اپنی انگلی کے اشاروں پر نچانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ یہ ہماری بڑی بے وقوفی اور کم عقلی ہے مسلمانوں۔ جبکہ دوسری جتنی بھی قومیں غیر مذہب والے لوگ ہیں، پہلے وہ اپنے جو ہے مذہبی رہنماؤں کا کوئی زیادہ احترام نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے اس بات پر ریسرچ کیا کہ یہ مسلم قوم اتنی ترقی اور کامیابی کیسے پا گئی، اتنے کم وقت میں انہوں نے اتنی ترقی کیسے کر لی۔ تو انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ قوم مسلم کی ترقی کا راز جو ہے وہ صرف اور صرف ایک یہ ہے کہ یہ اپنے علماء کرام کے ادب اور احترام میں رہتے ہیں اور ہمیشہ ان کے ایک اشارے پر اپنی جان لٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو کاپی کیا اور اپنے مذہب کے رہنماؤں کا انہوں نے ادب اور احترام کرنا شروع کیا، اور ہم جو کرتے تھے ہم نے چھوڑ دیا، اور ہم ذلیل و خوار ہو گئے اور رسوا ہونے لگے، اور جگہ جگہ مارے کاٹے جانے لگے، جگہ جگہ ستائے جانے لگے۔ آپ پڑھتے ہیں اخباروں میں، نیوز میں آتا ہے کہ کسی نے مسلمان کی چھت پر جھنڈا لگایا
اس نے بدلے میں ریئیکشن لیا، پتہ چلا کہ آرڈر دے کر اس کے جو ہے گھر کے کئی افراد کو گولی مروا دی گئی اور اس کے گھر کو نیست و نابود کروا دیا گیا۔ کتنی جگہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے گئے، تو جواب آتا ہے کہ یہ اسی کے حقدار ہیں، یہ اسی کے حقدار ہیں۔ اس لیے اس کے حقدار یوں ہیں کہ یہ ہمیشہ اگر زبان کھولتے ہیں تو اپنے اماموں کی بے ادبی اور ان کے لیے حسد میں ہی زبانیں کھولا کرتے ہیں۔ یہ قوم مسلم کا حال ہے کہ ایک اپنے رہنما کی یہ عزت نہیں کر سکتے، اور جو ان کے خلاف ہے اس کے خلاف کچھ بول نہیں سکتے، جو ان کے حق میں ہمیشہ یہ اس کے خلاف بولا کرتے ہیں۔ جو مسلمانوں کے خلاف ہے اس کے خلاف ہم کہاں بولتے ہیں؟ کتنے لوگ ہوں گے جو اسلام کے خلاف کہیں پر کوئی پوسٹ ہوئی تو اس کے خلاف انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہو، یا کوئی انہوں نے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کرائی ہو، یا اپنے ضلع یا تحصیل کے تھانے میں کوئی انہوں نے اس پر آپتی جتائی ہو کہ صاحب فلاں نے ہمارے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، ہم اسے اریسٹ کرانا چاہتے ہیں۔ قانونی حق ہے ہمارا، ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم کہاں کہتے ہیں؟ وہیں آپ دیکھیے، اگر کسی کے یہاں پر ذرا سا ایک فاتحہ کا پروگرام ہو، اور میں نے سنا ہے کہ اگر کسی کے یہاں کی فاتحہ میں ان کا امام نہیں، کسی دوسری مسجد کا امام اگر نہیں پہنچا تو وہاں پر وہ بوال کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں کہ صاحب فلاں امام صاحب ہمارے یہاں کی فاتحہ میں نہیں آئے۔ یہ حال ہیں، جبکہ ان کا کوئی حق تھوڑی ہے، ان کا کوئی حق نہیں ہے کہ وہ دوسری مسجد کے امام پر یہ قبضہ جمائیں کہ صاحب وہ ہمارے یہاں کی فاتحہ میں نہیں آئے۔ آپ اپنے مسجد کے امام کے حقدار ہیں، وہ آپ کا حقدار ہے، دوسرا آ جائے تو اس کی مہربانی ہے، وہ آپ کی محبت ہے، شفقت ہے، آپ عزت سے احترام سے بلائیں گے وہ جائے گا۔ میں نے اپنا رول یہ بنا رکھا ہے کہ اگر مجھے اس مسجد کے حلقے کے علاوہ مزرہ ہو یا میرا پور یا حنیف والا، اگر کوئی فاتحہ میں مجھے پہلے انوائٹ کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے کہ میرے گھر پر فلاں ٹائم فاتحہ میلاد ہے، تو میں اپنا کام چھوڑ کر شرکت کرتا ہوں۔ اور کوئی بتائے نہ اور یہ سوچے کہ صاحب مسجد میں اعلان ہو گیا سب امام اکٹھے ہو جائیں گے، تو سب امام اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس جگہ محمد رضوان اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کیونکہ میں یہاں پر بحیثیت اپنے والد کے یا اپنے حسب و نسب کے اعتبار سے یہاں نہیں کھڑا ہوں، بلکہ یہاں بحیثیت امام کھڑا ہوں۔ یہ عہدہ امامت ہے، اور یہ علم کا مقام اور مرتبہ ہے کہ اس علم کی خدمت اور اس علم کا اور اس امامت کے عہدے کا احترام اگر میں نہیں کروں گا اور میں نہیں کراؤں گا تو پھر بتاؤ کون کرائے گا؟ میں بحیثیت آپ کا کسی کا بھائی ہوں، کسی کا بیٹا، کسی کا بھتیجا، کسی کا چچا، کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی رشتہ ہے۔ کتنے میرے ساتھ کے پڑھے ہوئے یہاں پر موجود ہیں، بحیثیت میں دوست ان کے بنا بلائے بھی گھر پہ جا سکتا ہوں، اور میں جاتا ہوں، بنا بلائے بھی چلا جاتا ہوں۔ لیکن جب ان کا کوئی فنکشن ہے، کوئی خوشی یا غمی ہے، اور وہ اس میں نظر انداز کرتے ہیں، تو میں اب اس وقت ان کا کسی نسبی حسبی طور پر کچھ نہیں، بلکہ بحیثیت امام ہی اس میں شرکت کرنے کا حقدار ہوں۔ اور ہم نے ایک نظریہ کیا بنایا ہے؟ ہم نے نظریہ یہ بنایا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہمارے امام جو ہیں وہ ہمارے 40ویں، 30، 10ویں فاتحوں میں، یا مدرسے کے علم دین حاصل کرنے والے بچے، طلبہ جو علم دین حاصل کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ بس ہمارے جو ہیں 30، 10ویں، 40ویں، 20ویں فاتحہ میلادوں تک ہم انہیں رکھنا ہے۔ نہیں مسلمانوں، یہ ہماری بڑی غلط سوچ ہے۔ جب ہمارے ہاں خوشی آتی ہے تو ہم نہ جانے کیسے کیسوں کو بلا لیتے ہیں، اور اپنے اماموں کو اور مدرسین اور طلبہ کو یہاں پر بھول جاتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ ارے جو تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، خوشی میں آپ انہیں کیوں بھول رہے ہو؟ جب غم میں انہیں یاد کر رہے ہو تو خوشی میں بھی انہیں یاد کرو، اور جب خوشی میں انہیں یاد نہیں کر رہے تو پھر غم میں بھی انہیں یاد مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مدرسوں میں بھی مسجدوں میں بھی روزی عطا فرما رہا۔ ایک وقت کا کھانا کھا کر ان کا کون سا بھلا ہو جائے گا؟ تو کسی شاعر نے کہا تھا، دو رنگ مت ہو ایک رنگ ہو جا، دو رنگ مت ہو ایک رنگ ہو جا، یا تو موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ سنگ مانے پتھر، اور موم جو ہے پگھلنے والا ہے، فارسی میں سنگ پتھر کو کہتے ہیں۔ یعنی جسے تو خوشی میں پوچھ رہا ہے اور غم میں کسی اور کو پوچھ رہا ہے، خوشی میں کسی اور کو پوچھ رہا ہے، لہذا
اس طرح سے اپنی زندگی کو نہ گزار، بلکہ اس طرح سے گزار کہ جو تیرے غم میں شریک ہیں انہیں تو خوشی میں بھی پوچھ لے۔ تو حضرات محترم، اسی کے ساتھ ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات جو اصلاح کی ہے وہ بھی میں آپ تک ضرور پہنچاؤں گا، کیونکہ یہ بھی حالات حاضرہ ہے۔ ہمارے یہاں پر میلادوں کا سسٹم بہت خراب ہے۔ میلادوں کا ثواب کا کام ہے، بہتر ہے آپ اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ میلاد ثواب کا کام ہے اور اس کو ثواب کی طرح کریں، پرمپرا کے طور پر نہ کریں۔ میلاد کا ادب اور احترام کریں۔ جب اپنے گھر پر میلاد ہو تو کم از کم اس دن گھر کے تمام لوگ نماز ادا کریں، تمام لوگ نماز ادا کریں۔ ویسے تو نماز فرضی ہے سب پر، میں نے آپ کو بتایا پچھلے جمعے میں، اب بھی بتایا تھا۔ کم از کم ایسا تو ہو کہ جس دن آپ کے گھر پہ میلاد ہے یا کسی کے ہاں فاتحہ ہے یا برسی یا 40واں ہے، پتہ چلا کہ امام صاحب بیچارے میلاد پڑھنے پہنچے ہوئے ہیں اور مین گھر کے آدمی جو ہیں، کوئی کھیت پہ ہے، کوئی دکان پہ، کوئی کہیں ہے، کہ امام صاحب آئے ہیں میلاد پڑھنے کے لیے۔ یہ ہمارے یہاں بڑا غلط طریقہ چلتا ہے۔ حالانکہ کچھ لوگ ہیں جو اس کا احترام کرتے ہیں اور بڑے احترام سے میلاد شریف پڑھوایا جاتا اور ہوتا ہے، تو یہ طریقہ تھوڑا بدلنے کی کوشش کریں کہ اس کا احترام کریں۔ وہ ثواب کا کام ہے اور بڑا اچھا کام ہے۔ اور میں اپنے ان اماموں سے بھی کہتا ہوں اور ان کی بھی میں رہنمائی کی کوشش کرتا ہوں اور مشورہ یہ دیتا ہوں انہیں کہ آپ نے جو طریقہ میلاد کا ایجاد کر دیا اس کو بالکل بدل دیں، ختم کر دیں۔ کہ آپ بھاگے پھر رہے ہیں گھر گھر کہ صاحب آ گئے آپ کا میلاد پڑھنے، گھر والا بھی موجود نہیں ہے، 10-15 منٹ پڑھا ہم چل دیے۔ یہ طریقہ ہمارا سراسر خلاف ہے۔ میلاد پڑھوانے والا پہلے سے میلاد کے لیے انوائٹ کرتا ہے، ٹائم دیا جاتا ہے، اس سے یہی کہا جاتا ہے، میں یہی کہتا ہوں آپ سب سے، جب میلاد کا ارادہ ہو مسجد میں نماز پڑھنے آئیں۔ جس وقت کا میلاد آپ نے رکھا، عصر کے بعد کا، مغرب بعد، عشاء بعد کا، اس وقت کی نماز پڑھیں، نماز پڑھ کر پھر اپنی مسجد کے امام صاحب کو اپنے ساتھ لے کر جائیں۔ نماز پڑھیں پہلے، پھر میلاد پڑھوانے کے لیے اپنے ساتھ میں لے کر جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ امام صاحب پوچھتے پھریں کہ صاحب کس کے گھر پہ میلاد ہے۔ میرا تو طریقہ یہی ہے کہ میں اس طرح سے کسی گھر پر جاتا نہیں ہوں۔ کئی میلاد میں نے چھوڑ دیے، مجھ سے میلاد کے لیے کہہ دیا، مسجد میں دیکھ رہے ہیں کہ صاحب نماز میں نہیں ہے بندہ، تو جسے نماز کا ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کا، اس کے میلاد پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ جسے نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں، اسے میلاد پڑھنے کا اس کے کیا فائدہ ہے وہ پڑھوانے کا؟ بتاؤ۔ جو اول فرض تھا وہ چھوڑ بیٹھا ہے اور میلاد کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ ایسے ہی بہت سے فاتحہ کے لیے پاگل ہوئے جاتے ہیں، 5-10 روپے کی لاچی دانے لنگے، اور کہ صاحب فاتحہ پڑھنا بہت ضروری ہے، امام صاحب نے فاتحہ نہیں پڑھی تو بہت بڑا جو ہے طوفان کھڑا ہو گیا۔ تو نماز چھوڑ رہا ہے، فرض اللہ نے جو تجھے دیا تھا فرض ادا کرنا، تو سوچ ایک فاتحہ جیسی چیز پر تو اتنا ناراض ہو رہا ہے، تو سوچ تیرا رب تجھ سے نماز چھوڑنے پر کتنا ناراض ہوتا ہو۔ اپنی طرف کبھی نہیں سوچتا کہ مسجد کے امام صاحب نے فاتحہ نہیں پڑھی تو غیظ و غضب میں، جبکہ تیرا حق کیا ہے اس بات پر، کتنی تو نے دولت دے دی، تو اس رب کی عبادت نہیں کر رہا جو رب تجھے کھانے بھی دیتا ہے، پینے بھی دیتا ہے، تجھے جگاتا بھی ہے، اٹھاتا بھی ہے، ہر عیش آرام تجھے خدا نے عطا فرمایا ہے، تو اس رب کے حکم کی اطاعت میں ایک وقت کی نماز پڑھنے نہیں آ سکتا، اور ایک امام اگر تیرے یہاں فاتحہ پڑھنے نہیں گیا تو نے سوچا کہ اب میں طوفان کھڑا کر دوں۔ یہ سراسر جو ہے غلط ہے، اس کو بدلنا چاہیے۔ انشاءاللہ آگے جمعے میں یہاں سے انشاءاللہ میں اپنی بات کو شروع کروں گا، اور آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ اس خواجہ مسجد کے اندر کسی بھی طرح کا کوئی اعلان بغیر، جو نمازی ہیں کمیٹی ان کی بغیر اجازت کے کوئی بھی اعلان اس مسجد میں کسی بھی طرح کا نہیں ہوگا۔ وہ چاہے کسی کے مدرسے کے چندے کا ہو، یا کسی کے باہر کسی کے بھیک مانگنے کا ہو، یا کسی کی چیز کے کوئی کھو جانے کا ہو، کسی بھی طرح کا جو اعلان ہوگا وہ جو ہے کمیٹی یا امام صاحب کی اجازت کے بعد ہی اعلان ہوگا۔ یہ ہم نے الحمدللہ چھپا دیا ہے، اس کو مسجد میں لگا دیں گے، کیونکہ مسجد کے مائک کا، مسجد کی ہر چیز کا جو ہے احترام کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ لوگ ادھر ادھر کے آتے ہیں، اعلان وغیرہ کرتے ہیں اور 10-10 20-20 روپے وہ اکٹھے کرتے ہیں۔ آپ سوچیں اس مسجد میں جو 11ویں شریف ہوتی ہے وہ بغیر اعلان کرے ہوتی ہے، نہ کسی کے 10 کے نام کا اعلان ہوتا، کوئی نہ 100 نہ 1000 کا، جسے دینا ہے آؤ دو خاموشی سے، اور آپ کے پیسے 11ویں شریف میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ یہ خواجہ مسجد میر مزری کی ایک ایسی مسجد ہے جہاں کسی کی 11ویں کے نہ 10 روپے کا اعلان ہو اس کے نام کا، نہ 1000 کا ہو۔ میں کہتا ہوں اگر کوئی لاکھ بھی دے گا تو میں اس کا اعلان نہیں کروں گا۔
مجھے اس مسجد کو شریعت کے دائرے میں لے کر چلنا ہے، کیونکہ یہاں کا ذمہ دار میں ہوں، اور جب تک میں رہوں گا انشاءاللہ میں شریعت کے دائرے میں اس مسجد کو، اس مسجد کے تمام نظاموں کو یہاں پر میں کوشش کروں گا کہ شریعت اسلام کے دائرے میں لے کر چلا جائے۔ یہ میری کوشش رہے گی، اور آپ کا اس میں ساتھ رہے گا، آپ سب اس میں ساتھ دیں گے، کوشش میں کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آپ کی یہ مسجد تمام مسجدوں کے لیے، آس پاس والوں کے لیے ایک مثال بنے گی۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔